چونکہ ایک بات جو مؤرخین نے صاف لفظوں میں لکھی ہے وہ یہ کہ مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسی خصوصیت تھی، اللہ رب العزت نے ایسی نعمت سے نوازا تھا کہ آپ جہاں جاتے، جس ملک میں جاتے، اسی ملک والوں کی زبان میں آپ تقریر فرمایا کرتے تھے اور انہی کی زبان میں کتابیں لکھ کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دنیا بھر کا چکر لگایا ہے، آپ نے دنیا بھر کی سیاحت کی ہے، دنیا کا سیر کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں نہ جانے آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہوں گی، گنتی نہیں ہے، بالکل بہت کتابیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان چند کتابوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کو مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ چنانچہ جب آپ عرب میں گئے تو آپ نے اہل عرب کے لیے ایک کتاب عربی زبان میں قواعد العقائد نامی تصنیف فرمائی ہے۔ عراق و خراسان کے اطراف میں جب آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے اشرف الانصاب اور بحر الاذکار نامی کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور گجرات میں اشرف الفوائد اور فوائد الاشرف نامی کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ یوں ہی بشارت الذاکرین، تنبیہ الاخوان اور بشارت الاخوان نامی بھی آپ کی تالیفات میں سے ہے۔ یوں ہی آپ نے ملک روم میں مصطلحات تصوف تصنیف فرمائی، بنگالہ میں رسالہ حجت الذاکرین نامی کتاب تصنیف فرمائی، اور فقہ میں آپ کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے۔ بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں بے شمار مسائل تھے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہنے والے کہ وہ ایسی کتاب تھی کہ اس کتاب میں وہ تمام مسائل موجود تھے جو انسان کو سفر و حضر میں کام آتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے فتاوی اشرفیہ۔ تفسیر میں آپ نے ربح سامانی اور تفسیر نور بخشیہ تصنیف فرمائی ہے۔ یوں ہی ارشاد الاخبار اور رسالہ بحث وحدت الوجود یہ بھی آپ کی تصنیفات میں سے ہے۔ یوں ہی معرفت و حقیقت کے بارے میں ایک کتاب ہے بحر الحقائق، یہ بھی آپ کی تصانیف میں سے ہے۔ علم نحو میں نحو اشرفیہ یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب تھی جس میں علم نحو کے تمام مسائل کو یکجا کر دیا گیا تھا۔ فن تصوف میں کنز الدقائق اور بشارت المریدین یہ آپ کی تصنیف ہے۔ ابدال، اوتاد، اغواص اور اقطاب کے حوالے سے آپ کا بہت ہی اچھا رسالہ ہے، رسالہ غوثیہ۔ ان کتابوں کے علاوہ آپ کی اور بھی کتابیں ہیں جو گنتی اور شمار سے باہر ہیں۔ ایک آخری کتاب آپ کی جو آپ نے 27ویں محرم کو اپنے قبر شریف میں لکھا، جسے رسالہ قبریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے 27 محرم الحرام کو قبر شریف میں یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور 28 محرم الحرام کو پھر آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، تو مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ خدا بند عالم کی طرف سے محبوب ہونے کا جو شرف ملا ہے دنیا والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی امت ہے، اس امت میں چند مخصوص لوگوں کو ہی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے محبوب ہونے کا شرف ملا۔ ان میں سے ایک ذات ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو محبوب سبحانی کا لقب ملا ہے۔ دوسری ذات آپ کی ہے، آپ کو محبوب یزدانی کا شرف ملا، اور ہندوستان کی بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہے۔ تیسری شخصیت ہے حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں محبوب الہی کا لقب ملا ہے۔ حضرات محترم، تو حضور مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور دو نہیں بے شمار خصوصیات کے حامل تھے۔ باتیں شاید لمبی ہو چکی، باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ جب تک کہ اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔